بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کنفیون پو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن. آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ محمد علی بوگرا کون تھا. ہو از محمد علی بوگرا؟ محمد علی بوگرا واز بارن آن برسل ایسٹ بنگال انڈیا. محمد علی بوگرا مشرقی بنگال انڈیا کے برسلز علاقے میں پیدا ہوئے آن 19 اکتوبر 19 اکتوبر 1909 کو. محمد علی بوگرا گرو اپ آن بوگرا. محمد علی بوگرا بوگرا کے علاقے میں جوان ہوئے تھے. بوگرا جو ہے یہ ایک علاقے کا نام ہے جو راجشاہی کے بالکل قریب ہے اور یہ رانگپور ڈویژن کو راجشاہی کے ساتھ ملاتا ہے. Having studied first at the local ہیسٹنگ ہاؤس، اور ابتدا میں آپ لوکل ہیسٹنگ ہاؤس میں پڑھ رہے تھے. لوکل ہیسٹنگ ہاؤس کا مطلب ہے ہیسٹنگ ہاؤس از ون آف the heritage construction that is located on the Judge Court Road of the علی پور. ہیسٹنگ ہاؤس جو ہے یہ ایک وراثتی تعمیر ہے جو جج کوٹ روڈ کے قریب علی پور میں واقع ہے کلکتہ میں. اینڈ ہیسٹنگ ہاؤس واز اوریجنلی دا کنٹری ہاؤس. اور ہیسٹنگ ہاؤس جو ہے یہ خاص طور پر ایک حکومتی ہاؤس ہوتا ہے. اب دا ورن ہسٹنگ جو ابتدائی طور پر یہ ہاؤس جو تھا وہ ورن ہسٹنگ کا تھا، اس لیے اس ہاؤس کو ہسٹنگ کا نام بھی دیا گیا تھا. ہو واز دا گورنر جنرل آف انڈیا فرام 1775 ٹو 1785، جو کہ وہ 1775 سے لے کر 1885 تک انڈیا کے گورنر جنرل تھے. تو اس ہاؤس کو الاٹ کیا گیا تھا. دین ایجوکیٹڈ ایٹ دا لوکل اسلامیہ مدرسہ آن کلکتہ، اور اس کے بعد انہوں نے مقامی مدرسہ اسلامی مدرسہ کلکتہ میں تعلیم حاصل کی. ہی بلانگنگ ٹو دا ایرسٹوٹرک فیملی آف بوگرا، اور اس کا تعلق بوگرا کے ایک بزرگ فیملی سے تھا ایسٹ بنگال جو مشرقی بنگال میں تھا. ہی واز دا گریٹ سن آف نواب علی چودھری، اور وہ نواب علی چودھری کا پوتا تھا. نواب علی چودھری کون تھا؟ نواب علی چودھری واز ون آف دا فاؤنڈر آف ڈھاکہ یونیورسٹی، اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے بانیوں میں سے ایک تھا. ہی واز دا فرسٹ مسلم منسٹر آف یونائٹڈ بنگال، اور وہ متحدہ بنگال کے پہلے مسلمان وزیر تھے. ہی واز دا منسٹر آف ایجوکیشن، اور وہ تعلیمی وزیر تھا. ہی اسٹڈی ایٹ دا کلکتہ یونیورسٹی آف یونائٹڈ انڈیا، وہ متحدہ انڈیا میں کلکتہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. اینڈ اسٹارٹ ہز کیریئر ایز اے پولیٹیشین، اور اسی دوران انہوں نے اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا. خواجہ نظام الدین واز ڈسمس بائی دا گورنر جنرل ملک غلام محمد. ملک غلام محمد نے خواجہ نظام الدین صاحب کو برطرف کیا. آن اپریل 1953، 17 اپریل 1953 کو. اینڈ ریپلیس بائی محمد علی بوگرا، اور اس کی جگہ محمد علی بوگرا کو منتخب کیا. دا بوگرا واز دین دا پاکستانی منسٹر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹ، اور بوگرا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں پاکستانی سفیر تھا. آفٹر کمنگ ٹو پاور، جب تک وہ اقتدار میں آئے، ہی سیٹ اے نیو پریسیڈنٹ of inviting the commander-in-chief of Pakistan Army to become the defense minister. تو انہوں نے ایک نئی طریقہ کو دریافت کیا، اور انہوں نے جو پاکستانی چیف منسٹر تھے ان کو دعوت دی ڈیفنس منسٹر بننے کی. محمد علی بوگرا فیمس از، محمد علی بوگرا کا جو شہریت تھا، جو وہ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم تھے، دا تھرڈ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. اس کی جو نیشنلٹی تھی وہ بنگالی تھی، اور جو سٹیزن شپ تھا محمد علی بوگرا کا وہ انڈین بھی تھا اور پاکستانی بھی تھا. وہ 19 سے لے کر 1947 تک، پاکستان کی آزادی تک وہ انڈیا کے شہری تھے. اس کے بعد وہ پاکستان کا ممبر بنے. they got the citizenship of Pakistan from 1947 to 1963. اور محمد علی بوگرا کا جو ریلیجس تھا وہ اسلام تھا. جو پروفیشن تھا محمد علی بوگرا کا
پروفیشن کا مطلب پیشہ. محمد علی بوگرا واز دا ایسٹ پاکستانی پولیٹیشین. محمد علی بوگرا جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے سیاستدان تھے. اسٹیٹ مین مین سیاستدان ہوتا ہے. اینڈ دا کیریئر ڈپلومیٹ اور وہ سفیر بھی پرائم منسٹر آف پاکستان اور وہ بعد میں پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بنے. پاکستان آن 1947 پاکستان کے بننے کے بعد ہی واز الیکٹڈ ٹو دا سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی. وہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے. بٹ سون واز پوسٹڈ ٹو برما ایز اے ایمبیسڈر ان 1948. لیکن جلد ہی وہ برما میں پاکستان کے سفیر بنے 1948 میں. آفٹر دیٹ اس کے بعد 1949 ہی واز اپوائنٹڈ ایز اے ہائی کمشنر ٹو کینیڈا. وہ ہائی کمشنر منتخب ہوئے کینیڈا کے لیے. اینڈ ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ آن 1952 اور 1952 میں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں پاکستان کے ایمبیسڈر تھے. ہی از موسٹ فیمس فار ہز بوگرا فارمولا. اور وہ اپنے بوگرا فارمولا کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے. اکارڈنگ ٹو دس فارمولا اس فارمولے کے مطابق دا پارلیمنٹ would consist of an upper house contain 10 seats from each province. اس فارمولے کے مطابق پارلیمنٹ جو تھا وہ دو حصوں پر مشتمل تھا. ایک اپر حصہ تھا اور ایک لوور تھا. جو اپر حصہ تھا ان میں 10 سیٹ تھے ہر ایک صوبے سے, میکنگ دا 50 سیٹ ٹوٹل, جن میں 5 صوبوں کا جو تمام سیٹس تھے وہ 50 تھے. The lower house would be determined by the population of each province. اور lower house میں ہر صوبے کو ان کی آبادی کے مطابق نمائندگی دی جاتی تھی. And this would make it contain 300 seat. اور اسی کے مطابق ان کے ٹوٹل جو سیٹ تھے وہ 300 تھے. And 165 from the east پاکستان, 165 جو تھے وہ مشرقی پاکستان سے تھے. And 135 فرام ویسٹ پاکستان اور 135 مغربی پاکستان سے تھے. The British awarded him the title of خان بہادر. انگریزوں نے ان کو خان بہادر کا لقب دیا تھا. He was equivalent of the order of British Empire. چونکہ وہ برٹش سلطنت کے حکموں کے عین مطابق تھا. He later rejected the title is sign of protest against the British government. بعد میں انہوں نے اس لقب کو اٹھایا, اس لقب کو ختم کیا جب انہوں نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کیا.